بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ناظرین، گزشتہ منگل کو ہم نے اپنے پروگرام میں جب ہم پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد کے ساتھ لائیو پروگرام کر رہے تھے، ہم نے اس وقت اناؤنسمنٹ کیا تھا، ہم نے آپ کی نالج میں ہم لے کر آئے تھے کہ اب ڈاکٹر صمد جو ہیں وہ ہمارے ساتھ منگل کو نہیں بلکہ ہر جمعرات کو ہمارے ساتھ ڈرائنگ روم میں ہوا کریں گے۔ اور آج جمعرات ہے اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حسب وعدہ پرنس آف ہیلنگ پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت ناصر، میں نے شاید بہت ابتدائی پروگرامس جب ہو رہے ہوتے تھے میں بہت طویل ایک تعارف ڈاکٹر صاحب کو کرایا کرتا تھا، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ اب پاکستان میں کسی شہر میں، کسی محلے میں، کسی گلی کوچے میں، کسی گھر میں پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد سے لوگ آشنا نہ ہوں۔ لیکن ایک چھوٹی سی بات اور میں کہنا چاہوں گا کہ کیونکہ ڈاکٹر صاحب بے شمار کتابوں کے مصنف بھی رہے ہیں جن کا ہم گاہے بگاہے تذکرہ کرتے رہے ہیں مختلف پروگرامس کے اندر، ان کتابوں پر بھی ہم بات چیت کرتے رہے ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے لکھی۔ اور گزشتہ 2 یا 3 پروگرامس میں ہم نے انہی موضوعات کو اپنایا جو ڈاکٹر صاحب کی جو آخری کتاب جسے زیل سائنسز کے نام سے لانچ کیا ہے مارکیٹ کے اندر، اس کے اندر جو ڈفرینٹ مضامین ہیں ان مضامین کو ہم نے موضوع بنایا اور اس حوالے سے ہم نے بہت تفصیل سے بات کی۔ اور آج بھی ہم جو بات کریں گے وہ 2 چیپٹرز ہیں، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے جس میں مثالی جسم، لطائف اور توانائی کا گرداب، مثالی جسم، لطائف اور توانائی کا گرداب، اور بات ہم کریں گے موسیقی کے ذریعے علاج کے حوالے سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کی جو کتاب ہے اس کا 3را باب ہے۔ پہلا باب زیل سائنسز ہے جس پر ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور ہم نے ہیلنگ کیا ہے اس پر بھی ہم نے بہت ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ اب اس میں آپ کہ یہ جو 3rd چیپٹر یا 3را باب جسے ہم کہیں وہ 4تھا باب ہے۔ 3را باب ہے مثالی جسم، لطائف اور توانائی کا گرداب، اور 4th چیپٹر ہے موسیقی کے ذریعے علاج۔ تو اس حوالے سے ہم 3را جو باب ہے اس پر ذرا سا روشنی ڈالیں۔ جو نام ہے اس کا انڈیکیشنز کیا ہے، ہمیں کیا سمجھنا چاہیے جب ہم اس نام کو یا اس عنوان کو پڑھتے ہیں تو؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مثالی جسم ہمارے ہوتی ہے، ہمارے ارد گرد جو ایک انرجی فیلڈ ہے اسے کہتے ہیں مثالی جسم، یعنی اردو میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسے اورابے کہتے ہیں۔ جب نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، اور ہر چیز میں ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو کائنات میں، کوئی بھی چیز ہے ان کی ایک اورا ہوتے ہے، اس سے ریڈیشنز ہوتی ہے سائنس کے حوالے سے، اور دین کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑی طاقت پیدا کی ہے، بہت طاقتیں رکھتے ہیں۔ تو یہ ریڈیشنز ہوتی ہے ہماری باڈی سے نکلتی ہیں، پاور ارد گرد ہمارے ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں انرجی فیلڈ، ایتھرک باڈی، مثالی جسم، اورا اسے کہتے ہیں، یا سول بھی کہتے ہیں اس چیزوں کو، جو بھی آپ کی انویزیبل چیزیں ہیں اس کو سول بھی کہتے ہیں۔ صحیح۔ تو سول جو ہے یا مثالی جسم یہ ہمارے وجود سے بنتے ہیں، ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، اور ہمارے باہر آتے ہوئے یہ ہمارے ارد گرد ایک انرجی فیلڈ بناتے، ایک دنیا بناتے۔
صحیح. اور وہ دنیا اب اس میں بہت سے اقسام ہے جو انسان کے وجود سے طاقتیں نکلتے ہوئے اس کے ارد گرد آتے ہیں. انسان کے وجود سے مختلف قسم کے مختلف کلرز کی طاقتیں باہر آتے ہیں اور وہ انرجی فیلڈ جسے کہتے ہیں اورا کہتے ہیں وہ بناتے ہیں. اچھا. تو انسان اسی بیس پہ اشرف المخلوقات کہتے ہیں اور اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے الگ سی طاقتیں دی ہوئی ہے, پاور دی ہوئی ہے. تو انسان اگر اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کرے تو واقعی دین کے حوالے سے بھی کہ انسان اپنے رب کو بھی پہچان سکتے ہیں. صحیح. تو ہمیں یہ بھی تو پتہ نہیں ہے کہ مائنڈ کیا ہے اور مائنڈ کیسے کام کرتے ہیں. ہمارے جو چاکراز لطائف سسٹم ہے وہ کیسے کام کرتے ہیں. لطائف ہوتی ہے ہماری باڈی کے اندر جو انرجی ندیاں ہوتی ہے اور پھر انرجی ندیوں نے ایک اس کے اندر ایک ہاؤس ہوتے ایک جو ہے نا جیسے آپ کوئی انرجی کا ذخیرہ کہہ سکتے ہیں, اسٹور کہہ سکتے ہیں. صحیح. اسے لطائف کہتے ہیں یعنی لطیف انرجی سینٹرز باڈی میں. صوفیاء کرام اسے لطائف کہتے ہیں, یوگی اسے چاکراس کہتے ہیں, جیل سائنسز میں اسے انرجی سینٹرز کہتے ہیں, جیلے انرجی سینٹرز کہتے ہیں. یہ چیزیں انسان کے وجود میں موجود ہے اور جب یہ انسان اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, لطائف کو آن کرتے ہیں تو وہ ایک نور سے ملتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طاقتوں سے ملتے ہیں, روحانی طاقتیں ملتے ہیں ان کو اور پاور ملتا ہے یعنی لطیف انرجی ملتے ہیں ان کو. اچھا. تو اسی بہت سارے نام ہے. ایک انرجی جو ہمارے اندر ہے اسے اودک فورس بھی کہتے ہیں, میگنل فورس بھی کہتے ہیں یعنی اسی طاقتوں کو وائٹل فورس بھی کہتے ہیں, میگنیٹک پاور بھی کہتے ہیں اس کو. یہ مقناطیسی طاقتیں, مقناطیسی طاقت. اللہ نے انسان کو مقناطیسی طاقت تو دی ہے, آپ نے خود دیکھیں گے کہ کچھ کبھی کبھی آپ لوگوں سے متاثر ہوئے ہوں گے, کچھ لوگ آپ سے متاثر ہوئے ہوں گے. کئی ایک اثر ہوتے ہیں, یہ ایک شخص آپ کے ایسے یہاں سے گزرتے ہوئے آپ کو وہ اٹریکٹ کیا, آپ کو ایک دم سے اٹریکشن ہوتی ہے. دنیا میں ہر چیز میں ہوتی ہے یہ چیزیں, ہر چیز میں ہوتی ہے. کشش ہوتے ہیں انسان میں, کشش کے کوئی آپ دیکھیں ہوں گے کہ ایک شخصیت ہے بہت پرکشش ہے اور آج وہ آپ ان کی طرف کھینچتے جا رہے ہیں یا ایک شخص آپ کی طرف کھینچتے آتے ہیں. یہ ایک میگنیٹک ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے, ٹیلیپیٹک ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے جو ہم HMF میں سکھاتے ہیں. HMF ہیومن میگنیٹک فورس میں ہم سکھاتے ہیں. اس کا بیس اسی چیز پہ, اس میں یہ ہے کہ آپ اسی وقت آپ نے فیل کیے اور آپ نے اسی وقت اس پہ عمل کیے اور اسی وقت آپ نے گولز اچیومنٹس جو ہوتی ہے اور ٹیلیپیٹک کمیونیکیشن جو ہوتی ہے ادرس کے ساتھ HMF میں ہوتی ہے. یہ یعنی اگر کوئی شخص یہ چیزیں مانتا بھی نہیں ہے تو جب HMF کے کورس میں آ جاتے ہیں وہ مان لیتے ہیں کہ یہ سچ ہے. انسان جو ہے وہ میگنیٹک فورس رکھتے ہیں, میگنیٹک فیلڈ رکھتے ہیں, میگنیٹک انرجی رکھتے ہیں, کشش رکھتے ہیں, ٹیلیپیٹک پاور رکھتے ہیں, کمیونیکیٹ کرتے ہیں ادرس کے ساتھ. ایسے ہوتے کمیونیکیشن کا ایک راستہ بن جاتا ہے انسان کو. تو اس سے ڈیلی گولز, ویکلی گولز, منتھلی گولز, ایئرلی گولز کو بھی اچیو کرتے ہیں. یعنی سکسیس کا فارمولا ہم نے نام دی ہے اس کو, درحال کے ہے مقناطیسی طاقتوں کو آن کرنا. یہ ایک ثبوت ہے ہمارے پاس دنیا میں کہ کوئی اگر یہ نہیں مانتے ہیں کہ میگنیٹک فورس نہیں ہوتی ہے, مقناطیسی طاقت انسان کے پاس نہیں ہوتی ہے, یا انسان ایسا ہی ہے, خالی ہے, کوئی چیز بیکار ہے, لاچار ہے, کچھ کر نہیں سکتا ہے, کسی چیز کے قابل نہیں ہے,
تو یہ HMF ایک ثبوت دیتے ہیں آپ کو کہ جب آپ HMF کی کلاس میں آتے ہیں تو آپ کے میگنیٹک پاورز آن ہوتی ہے، اور آپ اگر پہلے بھی آپ کامیاب ہیں تو اور زیادہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اور زیادہ طاقتوں کو حاصل کرنے کے لیے HMF ہیومن میگنیٹک فورس کو سیکھنا ہوتا ہے۔ اور جیسے آپ نے ابھی کہا لطائف جسم، کیا اس کو فیل کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل فیل کیا جا سکتا ہے، لیکن فیل نہیں ہوتے انسان کو، کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہے جو فیل کر سکتے ہیں انسان۔ صحیح۔ مثال کے طور پہ سمدھا ہیلنگ انرجی میں اگر ہم کلاس لیتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ فیل کرتے ہیں، اس میں میگنیٹک انرجی فیلڈ جو آپ کے ہیں فیل کرتے ہیں، آپ کے آپ فیل کرتے ہیں، بالکل سچ مچ فیل کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ HMF کی کلاس میں آپ میگنیٹک فیلڈ کو محسوس کرتے ہیں، اچھا، اپنے ارد گرد محسوس کرتے ہیں میگنیٹک فیلڈ، جو آپ کی 12.5 میٹر باڈی ہے اس کو فیل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ثبوت ہے دنیا میں، واحد ایک ثبوت ہمارے پاس ہے کہ انسان اگر اس چیزوں پہ یقین نہیں رکھتا ہے تو سمدھا ہیلنگ انرجی کے اور HMF کی کلاس میں یہ ایک ثبوت آ جاتا ہے انسان کے پاس کہ ہاں یہ واقعی سچ ہے اس چیزوں کا، کہ میں بھی ایک انسان ہوں اور اشرف المخلوقات ہوں، طاقتور ہوں، پاورفل ہوں، یہ میں بھی کامیاب ہو سکتی ہوں۔ اس میں چاہے بچہ ہے، بچی ہے، جو بھی ہو، چاہے بڑا ہے، بوڑھا ہے، چھوٹا ہے، درمیانی طبقے کے کسی بھی، اس پہ بھی ڈپینڈ نہیں کرتا ہے کہ کوئی پڑھا لکھا ہے کوئی ان پڑھ ہے، کیونکہ یہ صلاحیت اللہ نے سب کو دی ہے۔ تو الحمدللہ اس وجہ سے لوگ جیسے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو اسی وقت کیور کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کیونکہ آج سائنس نے ثابت کی ہے کہ ہماری جو میٹافزیکل باڈی ہے جسے انرجی باڈی کہتے ہیں، اس کو جب صدمہ ملتے ہیں تو اس وجہ سے ہمارے فزیکل باڈی پہ اثر ہوتے ہیں، صدمہ ملتا ہے بالکل، تو اس پہ ہمارے فزیکل باڈی پہ اثر ہوتے ہیں، نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ کے اوراد درست ہے، صحیح ہے، منظم ہے، بالکل درست ہے، انبیلنس نہیں ہے، طاقتیں صحیح کام کر رہے ہیں تو فزیکل باڈی بھی اچھے رہتے ہیں۔ تو سمدھا اور HMF ایک واحد بہترین طریقہ ہے جس میں ہم اس طاقتوں کو بیلنس کرتے ہیں، اور انسان خود فیل کر سکتا ہے جو بیلنس ہو جاتے ہیں تو واقعی اس کی فزیکل بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اور سائیکولوجیکل بیماری تو ہوتے ہی ختم۔ دوسرے حوالے سے ہماری زیادہ تر بیماریاں نفسیاتی ہوتی ہے جو جسم پہ اثر کرتے ہیں۔ تو نفسیاتی بیماریاں جب بنتے ہیں نظر نہیں آتے، حتیٰ کبھی میڈیکل میں تو ہم اس پہ اسٹڈی نہیں کرتے، سائیکولوجی میں ہوتی ہے ہماری۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو سائیکولوجیکل، خدا نہ کرتا کسی کو سائیکولوجیکل ڈیزیز ہوتی ہے تو ان کے تمام سسٹمز پہ برا اثر کرتے ہیں، اور وہ برا اثرات وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ جسمانی ہے تو وہ جسمانی طور پہ وہ چیزیں لیتے رہتے ہیں، میڈیسن، دوائی وغیرہ، یہ وجہ ہوتے ہیں۔ تو سمدھا ہیلنگ انرجی اور HMF واحد ایک ایسے طریقہ ہے دنیا میں جس کے ذریعے ہم اس باڈی کو بیلنس کرتے ہیں، اور سائیکولوجیکل ڈیزیز جو ہوتی ہے وہ ہم سے تمام کے تمام الحمدللہ ریموو ہو جاتا ہے، حتیٰ کرونک ڈپریشن۔ اچھا، سائیکولوجیکل ڈیزیز میں آپ کون سی بیماریوں کو آپ شامل کر رہے ہوتے ہیں جو سائیکولوجیکل ڈیزیز ہیں؟ دیکھیں سائیکولوجیکل ڈیزیز میں تو بہت سی ڈیزیز ہے۔ ایک پرابلم جو ہے سائیکولوجیکل سب سے جو عام سارے انسان کو ہوتے ہیں، وہم ہے، وسوسے ہیں، اور کمزوری ہے،
خود اعتمادی میں کمی ہے، ارادہ اسٹرانگ نہیں ہے، مثال کے طور پہ یہ ذہن یا میموری صحیح کام نہیں کر رہے، صحیح، یعنی یادداشت کی کمی ہے، لکھنے پڑھنے کی رفتار صحیح نہیں، سستی کاہلی بھی اسی چیزوں سے آتے ہیں، سستی عادات ہیں۔ جی جی، میں ایک بار کسی ایک فرینڈ کے گیا تو ان کا بیٹا تھا، ہی واز ہارڈلی 15 اور 16 ایئرس آف ایج، 15-16 سال کی اس کی ایج تھی۔ تو میں تقریباً 2-2.5 گھنٹے وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، اور اتفاق یہ تھا کہ میں کچھ اس طرح کا بنا ہوا تھا مکان کہ مجھے کچن اور ان کے واش رومس وغیرہ بھی ڈرائنگ روم سے نظر آ رہے تھے، کیونکہ فیملی فرینڈس تھے ہمارے۔ تو میں یہ دیکھ رہا تھا ان کا جو بیٹا جس کی عمر 15-16 سال تھی، وہ ہر 5 منٹ کے بعد جا کے نا وہ ہاتھ دھو رہا تھا، اپنے صابن سے ہاتھ دھوتا تھا، اور پھر میں تھوڑی دیر بعد دیکھتا وہ پھر ہاتھ دھو رہے۔ اچھا، شروع میں 2-3 بار تو میں سمجھا کہ شاید ایسے کچھ کھانا کھایا تو ہاتھ خراب ہو گئے یا کوئی ایسی بات ہوئی ہے، لیکن جب اس نے مستقل وہ اس حرکت کو ریپیٹ کرتا رہا تو میں نے پھر اپنے دوست سے پوچھا تو اس سے اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے وہم، کہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ جو ہیں وہ ہر وقت خراب یا گندے رہتے ہیں، تو اس کو یہ وہم رہتا ہے کہ میں جا کے بس یہ ہاتھ دھوتا رہتا ہے۔ ہاں، یہ ایک عادت نہیں کہہ سکتے اس کو، ایک سائیکولوجیکل بیماری، یہ ایک اندر دبا ہوا کوئی کہیں نہ کہیں کا یا خوف ہے۔ اچھا، اس کو خوف کہتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا دبا ہوا خوف جو ہے وہ ہوتے اس میں۔ تو ایسا جو پیشنٹ ہے یہ بالکل کیور ہو جاتے ہیں اس سے سمدھا سے۔ اچھا جی، سائیکولوجیکلی ڈیزیز جتنے بھی ہیں ساری سمجھ سے الحمدللہ ابھی تک تو کیور ہوئے، ٹھیک ہوئے الحمدللہ۔ بہت ساری اس میں باتیں بتائی ہیں کہ اگر کوئی پڑھنے میں کمزور ہے، کوئی ویکنیسز ہیں، کچھ اس طرح کی خوف ہیں۔ اب خوف بھی صرف ایک طرح کے نہیں ہوتے، بے شمار خوف ہوتے ہیں۔ دیکھیے کچھ خوف تو ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کو خوف اس کے نہیں ہے کہ امتحان آ رہے ہیں اور مجھے جو ہے نا پڑھنا ہوگا، تو پڑھیں گی نہیں، آرام سے بیٹھیں گے۔ تھوڑا سا خوف ضروری ہے، لیکن خوف اتنا اپنے پہ طاری کرنا وہ بیماری بن جاتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پاؤں اور ذہن اور حافظہ آپ کے کام نہ کرے، آپ کی میموری کام نہ کرے، وہ خطرناک ہوتے پھر زندگی کے لیے، وہ بڑی خوف ہے۔ اچھا، ایک یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو خوف ہوتا ہے آگے نہیں بڑھتے، زندگی میں آگے بڑھنے کی وہ کوشش نہیں کرتے، تو اس وجہ سے اس کو کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اس کے اندر ایک خوف ہوتے ہیں کہ اگر آگے میں بڑھوں گا یا بڑھوں گی تو ایسا ہوگا، پھر ویسا ہوگا، پھر ایسا، تو اس وجہ سے اس کی زندگی میں بڑی پرابلمس آ جاتے ہیں۔ تو کلیئرٹی بڑی ضروری ہوتی ہے کہ انسان کو خوف نہیں لانے چاہیے اور کام کرنی چاہیے، یہ اہم ترین ہے۔ اور ایچ ایم ایف اور سمدھا الحمدللہ ایک واحد طریقہ ہے جو انسان سیکھتے ہیں، اس کے پاس ان کے یہ بعد اتنے کانفیڈنس آ جاتے ہیں، یہ خوف، یہ ایسی بیماریاں جو بھی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے پھر۔ اچھا، یہ جیسا ابھی آپ نے کہا کہ وہ خوف جو ہوتا ہے، تو کیا یہ گھر کے ماحول سے اس کا کوئی تعلق ہوتا ہے خوف کا، یا پیرنٹس سے جب وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اس وقت کچھ ایسی باتیں کر لیتے ہیں اپنے اولاد کے ساتھ، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کہ اس کے ذہن میں وہ باتیں چپٹ جاتی ہیں جا کے، اور پھر وہی باتیں جو ہے بعد میں اس کو ایک جی ہاں وہ ان کے سائیکولوجی میں چلے جائے، ان کے سائیکولوجیکل ذہن میں چلے جائیں، انکانشیس میں جاتے ہیں۔ اچھا، تو انکانشیس سے ریموو کرنا بڑی مشکل کام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پاسبل نہیں ہوتی ہے۔ جتنے مرضی میڈیسن کھائیں، جتنے مرضی اپنے آپ کو ریلیکس رکھے، بعض وقت نہیں ہوتی ہے، لیکن کچھ میڈیسن کے ذریعے ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ پھر جو ہے کبھی ٹرینکولائزر یا اینٹی ڈپریسو جو میڈیسن ہے تو وہ اینٹی ڈپریشن ہے، وہ چیزیں آپ کو تھوڑا بہت ہیلپ کرتے ہیں، کبھی کبھی بالکل ریموو بھی ہو جاتے ہیں، لیکن سائیکولوجیکل پرابلم سائیکولوجیکل طریقے سے ہی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ میڈیکل کا کام نہیں ہے۔
میڈیکل کا یہ بالکل بھی کام نہیں. سائیکولوجیکل کچھ دیکھیں یہ تو ایک عادت ہے, لیکن ڈاکٹر پھر بھی کہتے ہیں کہ کسی ہارمون کی کمی ہے, کسی منرلز کی وٹامن کی کمی ہے, تو اس وجہ سے کیمیکلز ڈسبیلنس ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہیں, یہ ایسا نہیں, یہ کیمیکل بیلنس ان بیلنس نہیں ہوتا, کیونکہ اس میں جو اصل کردار ہے وہ آپ کی سائیکولوجی کا ہے, آپ کی سائیکی کا ہے, آپ کی مائنڈ کا ہے. اس میں رول جو ہے کانشیس, ان کانشیس, سب کانشیس کا ہے رول. اس میں آپ کی میموری میں کوئی ایسا چیز فیڈ ہوئی ہے جو آپ اگر اسی وقت اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو کوئی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ خوف کو کلیئر کریں, دور کریں. اگر ہم پاسٹ میں جاتے ہیں تو وہاں سے جب ہم کلیئرٹی لے آتے ہیں تو آدمی ٹھیک ہو جاتے ہیں بالکل. اچھا, یہ میں نے دیکھے کہ کوئی ضرورت نہیں کسی میڈیسن کی, کیونکہ ویسے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے الحمدللہ. ایک کلاس لیتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے سمجھا کہ میرے سے ایک کلاس یا HMF کے لیتے ہیں, اللہ ٹھیک کرتا ہے, کیور کرتے ہیں, بالکل صحیح ہوتے ہیں. اچھا, میں نے صرف ایک بات یہ بھی دیکھی کہ جو سائیکی پیشنٹس ہوتے ہیں اگر کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں تو ان کو وہ اس طرح کی میڈیسنس دے دیتے ہیں کہ بس وہ سوتے رہتے ہیں, اور اب زیادہ وقت 24 گھنٹے میں سے وہ ایٹ لیسٹ 20 گھنٹے تو وہ سو رہے ہوتے ہیں. دیکھیں وہی جو شخص ہے, وہی ڈاکٹر جو ہے, وہی آپ کو یہ تجویز کرتا ہے کہ میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں, لیکن کیا کریں, مجبوری ہوتی ہے. اس سے بات کر رہے ہیں, ہمیں ایک بریک لینا ہے یہاں پر. ناظرین, یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا ہے, ہمارے ساتھ رہیے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ٹیلی ویژن کی ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے. اور ناظرین, میں آپ کو ایک بار پھر بتانا چاہوں گا کہ آج جمعرات ہیں اور ہر جمعرات کو وقت ٹیلی ویژن کی ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوا کریں گے پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد صاحب. یہ آپ نوٹ کر لیجئے. اور جیسا میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ ہم ڈاکٹر صاحب کی جو کتاب ہے ذیل سائنسز, اور اس میں مختلف باب ہیں, مختلف عنوانات کے تحت مختلف چیپٹرز ہیں, تو اس میں ہم بات کریں گے. اور آج ہم نے ابھی پروگرام میں بات کی اسی حوالے سے جو مثالی جسم, لطائف اور توانائی کا گرداب کے حوالے سے. اور اب ہم بات کریں گے سیکنڈ سیگمنٹ میں میوزیکل تھیراپی کے حوالے سے, علاج موسیقی کے ذریعے. جی ڈاکٹر صاحب, لیکن اس سے پہلے کہ میں میوزیکل تھیراپی کے حوالے سے آپ سے بات کروں, میں آپ یہ جاننا چاہوں گا, بلکہ میں چاہوں گا کہ آپ اگر ہمارے ناظرین کو اس بات سے آگاہ کریں کہ جو آپ کے ورک شاپس ہیں, کیا مئی میں کچھ ورک شاپس ہیں یا جی 15 مئی کو یہی پہ ہیں, پی سی ہوٹل کراچی میں ہے. اچھا. اور جو ہے نا 28 مئی کو لاہور میں ہے پی سی ہوٹل میں, اور 5 مئی کو جون کو 4 جون کو پنڈی میں انشاءاللہ, 4 جون کو پنڈی میں. ٹھیک ہے جی. ناظرین, آپ نوٹ کر لیجیے کہ جو ورک شاپس ہیں 15 مئی یعنی کہ 15 مئی کو کراچی پی سی میں ہے شام 3 بجے, پھر 28 مئی 28 مئی کو لاہور پی سی میں, اور پھر 4 جون کو جو ہے وہ پنڈی, راول پنڈی پی سی میں ہے. یہ آپ نوٹ کر لیجیے. طریقے کا آپ کو معلوم ہے, اس وقت بھی ڈاکٹر صاحب کے نمبرز آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے. ان نمبرز پر کال کر کے آپ اپنی سیٹس ریزرو کروا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اتنے ورک شاپس آپ نے کیے ماشاء اللہ پورے پاکستان کے, یہ اس کو ورک شاپ نہیں کہہ سکتے, اس کو ہیلنگ ایک سسٹم کہہ سکتا ہے, کہ ہیلنگ انرجی, ایک علاج, ایک ٹریٹمنٹ کہہ سکتے ہیں. ٹریننگ بھی ہوتا ہے, ہیلنگ بھی ہوتا ہے, یعنی علاج بھی ہوتا ہے, دونوں چیزیں ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں
جو بالکل پیشنٹ یعنی ایسے ہوتے جو کہ بول چل پھر نہیں سکتے یا کچھ ہو، تو بھی الحمدللہ وہاں کہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو وہ ٹریننگ کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا نیک طریقہ علاج. اچھا مثلا وہاں جب وہ لوگ آتے ہیں جو پیشنٹس اگر ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تو آنا چاہتے ہوں گے نا کہ جو پیشنٹس ہیں لیکن وہ دیکھنا چاہتے ہیں یا وہ خود سیکھنا چاہتے ہیں. ہاں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی ایسا بات نہیں. اور ایج گروپ کی بھی کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے کہ اس ایج گروپ تک لوگ آئیں یا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں کوئی جو چاہے وہ آ سکتا ہے. نہ کوالیفیکیشن کا اس میں کوئی تعلق ہے کہ کوئی اگر میٹرک ہے یا میٹرک پلس ہے تو ہوا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے. اگر کسی نے میٹرک بھی نہیں کیا ہوا ہے تو وہ بھی آ سکتا ہے. آ سکتا ہے بالکل. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب ہم آتے ہیں میوزیکل تھیراپی کے حوالے سے. تو میوزیکل اس وقت جو انٹرنیشنلی میں کسی جگہ پڑھ رہا تھا کہ لوگوں نے پرٹیکولرلی امریکہ میں تو اس کو لوگوں نے جو میوزک ہے اور گھروں میں جو ٹیلی ویژنس ہیں یا ریڈیو رکھنا بند کر دیا. کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے ساؤنڈ پولوشن ہے. یہ کیا ریڈیو ٹیلی ویژن سے جب سن رہے ہیں جو ہمارے آواز ہمارے سماعت میں جو چیز جا رہی ہے تو اسے کہتے ہیں ساؤنڈ پولوشن. ساؤنڈ پولوشن نام دیا اس کو. اور ٹی وی اور ریڈیو ہٹا رہے کہتے ہیں نہیں جی اس سے بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. صحیح جبکہ آپ تو اس سے علاج کر رہے ہیں. ساؤنڈ تھراپی آپ نے جی دیکھیں ایک ہوتی ہے ریڈیائی ویو جی اور ایک ہوتا ہے ساؤنڈ. ریڈیائی ویو ساؤنڈ الگ چیز ہے، ریڈیائی ویو الگ چیز ہے. جو ساؤنڈ وہ چیز ہے جو ریڈیائی ویو جو فضا میں موجود ہے اسی کو استعمال کرتے ہیں. اچھا تو وہ ساؤنڈ بھی جو ہے نا ریڈیائی ویو کو استعمال کرتا ہے آپ تک آتا ہے. ریڈیائی ویو سے تو پاسبل نہیں ہے کہ ہمارا ہائی ہو، کیونکہ ہمارے گرد میں ہمارے وجود میں ہے، ہمارے سب چیزوں میں موجود ہے ریڈیائی ویو. صحیح. یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم ایسے رہائی حاصل کریں. صحیح. وہ کوئی اور افیکٹ ہوگا، کوئی اور اثر ہوگا جو وہ لوگ اس طرح کرتے ہیں. لیکن ساؤنڈز ہماری زندگی میں بہت سی تبدیلیاں لاتے ہیں. ساؤنڈ تھراپی جو ہے ساؤنڈ کوئی بھی ہو، کوئی بھی یعنی میوزک ہے، کوئی بھی ساؤنڈ تھراپی ہو، میں برحال اس سے علاج نہیں کرتا ہوں. لیکن میوزک تھراپی جو ہے واقعی کچھ میوزکس ہوتی ہے جو واقعی ہیلنگ کا درجہ رکھتے ہیں. اچھا لیکن اتنا نہیں مقصد جو بالکل ہی جس طرح کے میڈیکل ہے یا سمدھا ہیلنگ ہے یا HMF ہے، جس طرح طریقہ علاج ہے ایسا تو نہیں ہے، لیکن تھوڑا بہت اثرات ضرور کرتے ہیں. اچھا لیکن ہم بچپن سے ایک سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا ہے. دیکھیے روح کی غذا تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. یہ ایک عارضی طور پہ انسان کو خوش رکھنے والا ایک چیز ہے. پلیزنٹ میوزک سن رہے ہیں ایسا اگر آپ پریشان ہیں تو میرا اپنا بھی تجربہ. اگر آپ کوئی اچھی میوزک سنتے ہیں تو آدمی بہت اگر پریشان ہوتا ہے تو بہت ریلیکس ہوتا ہے، فیلنگس میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس کا موڈ پازیٹیو ہو جاتا ہے، غصہ ختم ہو جاتا ہے. یہ تو ذاتی تجربہ میرا بھی ہے. مقصد یہ روح کی غذا ہم نہیں کہہ سکتے. ہاں روح کی غذا تو روح کی غذا اللہ کی طاقت ہو سکتے ہیں، اللہ کے پاور ہو سکتے ہیں. میوزک وغیرہ چیزیں روح کی غذا پر پاسبل نہیں ہے. جی صحیح. جو لوگ کہتے ہیں یہ ورڈ اچھے نہیں ہوں گے، یہ ہے کہ یہ ہم ایک ذریعہ ہے. مقصد تھوڑا بہت ایک ذریعہ ہے کہ ہم کبھی کبھی اپنے موڈ کو تھوڑا سا چینج کر لیتے ہیں. صحیح. اپنے موڈ کو چینج کرنے کے لیے کبھی کبھی ہم تھوڑا سا یہ کرتے ہیں. یا پیشنٹ کی جو موڈ ہے اب اس کو موڈ جو ہے نا اس کے عجیب سے موڈ میں آ جاتا ہے، بیچارے عجیب سے موڈ کی کیفیت میں ہوتے ہیں، یا ایک ڈپریشن کا شکار کے ایک موڈ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہ ایک ضلع سا ایک عجیب سے کیفیت اس پہ طاری ہوتے ہیں. اب جب وہ میوزک آپ نے تھوڑے سے ایسا کچھ کیا والیوم کو تھوڑا سا ہائی کر تو اس کے آہستہ 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 بس یوں بیٹھ جاتا ہے بالکل یوں. ہم نے یہ آزمایا اس چیزوں پہ کہ میوزک اثر کرتا ہے. اگر میوزک کا اثرات نہیں ہوتے تو آج کل ہر لڑکا لڑکی جو ہے نا یہاں پر وہ لگائی ہوتی ہے. اثرات تو ہے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ نہیں. میوزک چینلز کیسے چلتے ہیں؟ ریڈیو جو بھی چلاتے ہیں میوزک ہی چلاتے ہیں. زیادہ تر دیہات میں ہم نے دیکھا ہے جو
سب سے زیادہ جو لوگ سنتے ہیں میوزک یعنی ایسی طبقہ ہے جن کے پاس مقصد کوئی سورس، کوئی کام، کوئی چیز، ٹینشن زیادہ ہے، جسمانی ہے چاہے سائیکولوجیکل ہے، تو لوگ سنتے ہیں، لازمی سنتے ہیں. اب یہاں پر ہماری میٹنگز ہوتی ہے تو ہم میوزک نہیں سنتے ہیں، لیکن اگر کوئی دیہات میں یا کہیں پہ بھی کوئی ایسا کچھ لوگوں کی جو میٹنگز ہوتے تو اس میں لازمی ٹیپ ریکارڈر لگا کے نا تو کچھ نہ کچھ سنتے ہیں. ایسا ہوتا یہ ہے، اثر تو ہے، یہ پاسبل نہیں. جی بہت سے کیسز میں ڈاکٹر صاحب میں نے دیکھا ہے کہ جو بہت زیادہ ٹینشن یا ڈپریشن میں ہوتے ہیں تو پھر وہ لائٹ سے میوزک لگا کے اور پھر اس پر ہلکا سا کچھ ڈانس وانس بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایسا کرنے سے وہ ٹینشن سے ڈپریشن سے نکل آتے ہیں اور ایک پلیزنٹ موڈ کے اندر آ جاتے ہیں. اب کچھ ہوتا ہے ایسا کہ ٹینشن ڈپریشن کے پیشنٹ کے لیے بڑی رہنمائی چاہیے. جی بہت سارے ٹیکنیکس چاہیے ان کے لیے. ون آف دا ٹیکنیک ہوئی ہیں جی بالکل سائیکولوجیکل طریقے ہوتے ہیں. صرف میوزک نہیں ہے کہ میوزک کسی کو عارضی طور پہ ہو سکتا ہے لیکن پاسبل. آپ نے دیکھا کہ مائیکل جیکسن جو ہے، مائیکل جیکسن نے کیا کیا تھا، کتنا پاپولر ایک شخص، لیکن اس کے تقریباً پتہ نہیں ہارٹ کی سرجریز کتنی ہوئی تھی. ان کے اپنے وجود پورا کہ پورا تقریباً وہ بتا رہے تھے کہ چینج کر دیا تھا پوری باڈی کو، نہیں اور بھی سرجری اندرونی اعضاء. ایک تو وہ جلد کا تھا، وہ الگ بات، اور بھی ان کے اتنے زیادہ سرجریز ہوئے. اصل میں اگر میوزک واقعی انسان کو اتنا پاورفل رکھتا تو میوزیشنز جو ہے، میں نے دیکھے بہت سے میوزیشنز میں بیچاروں میں نیند کی کمی اور بہت سے پرابلمز ہیں ان میں سائیکولوجیکل. صحیح. بہت سے پرابلمز ہوتی ہے اور وزن کا بڑھنا، بہت سی چیزیں، یعنی وہ بہت چاہتے ہیں بہت ریلیکسڈ ہو، بالکل ایزی ہو کسی بھی طریقے سے. ایک میوزیشین تھے رشیا میں، میرے ساتھ ہوا کرتے تھے. وہ رات کو سونے سے پہلے اتنے سی میڈیسن لیتے تھے، بالخصوص ٹرانکلائزر. اچھا. تو وہ پھر سو جاتے، ویسے سو نہیں سکتے تھے، پاسبل نہیں تھا. لیکن ویسے میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کو میوزیکل انسٹرومنٹس آتے ہیں اور خاص طور سے وہ جو سافٹ انسٹرومنٹس ہیں لائک وائلن ہے یا جسے بانسری ہم کہتے ہیں وہ ہے، پیانو ہے، تو میں نے دیکھا کہ اکثر جب وہ کسی میرے بہت سے دوست ہیں کہ جو یہ سارے انسٹرومنٹس پلے کر رہے ہوتے ہیں تو جب کہتے ہیں کہ جی ہمیں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جی ٹینشنس ہے یا کوئی اس طرح کا واقعہ ہمارے ساتھ ہوا کہ جو ہمیں اندر سے بہت اداس کر رہا ہے، تو پھر ہم اس طرح کی انسٹرومنٹ پلے کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کیفے سے باہر آ جاتے ہیں اور ارد گرد کا ماحول بھی ہمیں پلیزنٹ لگ رہا ہوتا ہے. ہماری اندر کی فیلنگس جو پہلے سیڈ فیلنگس تھی وہ تبدیل ہو کے پلیزنٹ فیلنگس کے اندر آ جاتی ہے. وہ دیکھیں، میں نے دیکھا جو انسان کے اندر جو ساؤنڈ ہے، جو میوزک ہے، وہ پوری دنیا میں کائنات میں گھوم پھرے کہیں نہیں ہے. میں نے جو دیکھا، جو میں کر رہا ہوں اس طرح کے. اب ایک شخص ہے وہ کہتے ہیں میں میوزک لگا کے تو میرا وہ پرابلم سالو ہو جاتا ہے، کچھ عرصہ بعد پھر آ جاتا ہے، پھر میوزک لگا کے پھر کچھ عرصہ ہر روز آ جاتا ہے. تو تھوڑی دیر جب میں میوزک لگا دوں اس وقت ٹھیک ہوتا ہوں، بعد میں ٹھیک نہیں. میڈیسن لیتا ہوں عارضی طور پہ اس وقت ٹھیک ہوتا ہوں، بعد میں نہیں. اور جو ہے نا کوئی خواب آور چیزیں اور چیزیں لیتا ہوں اسی وقت ٹھیک ہوتا ہوں، بعد میں نہیں. وہ میڈیسن مجھے لینی پڑتی ہے اور میوزک مجھے سننے پڑتے ہیں. لیکن سمدھا ہیلنگ انرجی NHMF الحمدللہ اس کے ذریعے میں نے آزمایا ہے کہ اللہ بالکل پرماننٹ ہے. اللہ کا شکر ہے، کیور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتے ہیں اور دوبارہ بیماری نہیں آئی. کیونکہ دوبارہ اگر بیماری آئیں تو پتہ ہے لوگوں کی یقین نہیں ہوتی ہے تو وہ پھر سارا کچھ، میں بھی برا آدمی اور نالج بھی برے، سب کچھ برے ہے. پھر تو میں نے واحد طریقہ دنیا میں دیکھا جو ہے سمدھا اور HMF ہے. اگر انسان اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا چاہتے ہیں، اس طرح بیماری سے دور ہونا چاہتے ہیں تو یہ ہے ایک بہترین طریقہ، ایک بہترین. اور اس میں نہ میوزک ہے،
کوئی بھی چیز اس میں ہمیں استعمال نہیں کرتا ہے، کوئی انسٹرومنٹس کوئی چیز استعمال نہ میوزک کسی چیز کو استعمال نہیں کرتے ہیں. لوگ آ جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ میں چند گھنٹوں میں اللہ ان کو شفا دے دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو یہ واحد طریقہ ہے دنیا میں، کیونکہ یہ یقین لوگ نہیں رکھتا ہے. اگر بیماری دوبارہ خدا نہ کرتا آئیں تو پھر وہ اس کے لیے پھر یہ جل سائنسز یہ ڈاکٹر سمت کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کو یقین ہے دوبارہ بھی نہیں آئیں گے ہمارے پاس، دوبارہ نہیں آتا ہے. پھر واپس وہی طریقے جو پہلے استعمال کرتے تھے وہ استعمال کرتے ہیں. یہاں پر افسوس کی بات ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. وہ کبھی کس چیز میں کبھی کس چیز میں کبھی کس چیز میں وہ اس طرح کے چیزوں کو ڈھونڈتے ہیں. تو اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ یہ ایک بہترین طریقہ، بہترین راستے یہ اس چیز سے اللہ تعالیٰ انصاف. جب تک آپ نے اندر کے سول کو اپنے ایکٹیویٹ نہیں کیا، اپنے مائنڈ کو الرٹ نہیں کیے، یہ چیزیں پاسبل نہیں ہیں. جب تک آپ کے اندر کے ایکٹیویشن نہیں ہوئی ہے آپ کی صلاحیتوں کی، ایسا نہیں ہوتا ہے. پاسبل نہیں ہے کہ انسان اس چیزوں سے ٹوٹلی طور پہ چھٹکارا. ٹھیک ہے یہ ہمارے ہیلپ کرتا ہے، کچھ چیز ہیلپ کرتا ہے. لیکن بڑی لوگوں کو میرا اس پہ تو ذاتی بھی تجربہ ہے کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس کا ایک ٹوٹل علاج نہیں ہے، لیکن ایک ٹیمپرری آپ کو کسی کیفیت سے ہو سکتا ہے. کسی شخص کے لیے ٹوٹل علاج بھی ہو، پاسبل ہے، ایسا بھی پاسبل ہے، لیکن سب کے لیے نہیں ہے. اچھا تو آپ جو کرتے ہیں تو آپ کن لوگوں پر جیسے کہ لکھا ہے کہ موسیقی ضروری ہے؟ دیکھیں میوزیشینز ہے جب آتے ہیں جی. تو میں ان کو بتاتا ہوں، میوزک کے بارے میں بتاتا ہوں کہ میوزک بہت سے میوزیشینز ہیں جو کہ نہیں جانتے ساؤنڈس کے فریکوینسیز کو، میوزک کی فریکوینسیز کو، ہارٹ پہ کیسے اثر کرتے ہیں یہ ساؤنڈ آپ کے ذہن پہ کیسے اثر کرتے ہیں، یہ ساؤنڈ آپ کی باڈی پہ، آپ کی معدے پہ کیسے اثر کرتا ہے، آپ کے آئیز پہ کیسے اثر کرتا ہے، جلد پہ کیسے اثر کرتے ہیں. ایسے میوزکس تھراپیز ہے، ایسے میوزکس ہیں جو کہ آپ کی جلد کو خوبصورت کر سکتے ہیں، یعنی اور آپ کی جلد کو ڈھل بھی کر سکتا ہے. پاسبل ہے ایسا چیز. اب دیکھیں ایک شخص ہے جو جن کے وزن بہت زیادہ ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ زیادہ میوزک، ایک شخص تھا زیادہ میوزک سنتا تھا، تو میں نے انہیں کہا تھا، کہتا ہے میں جب بھی میوزک لگاتا ہوں تو میرا جی چاہ رہا ہوتا ہے میں ڈانس کروں، جھولتا ہوتا ہوں میں. وہ یہ میوزک میرا زندگی ہے، میوزک میرے روح کا غذا ہے، میوزک وہ ہے، میوزک یہ ہے. تو میں نے اسی وقت فائدہ اٹھایا اس چیز سے. تو میں کہا آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں. میں کہ جیسے بھی جس وقت آپ میوزک تو چھوڑنا تو نہیں، آپ نے جو نہیں چھوڑیں گے تو پھر آپ اس وقت تھوڑا مومنٹس کریں تاکہ آپ کی وزن یقین مانے. جو ہے نا مجھے 12 مہینے بعد مجھے ملا، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نہیں پہچانا؟ میں نے کہا نہیں. کہتے ہیں آپ نے ایک مشورہ دیا تھا نا میرے اللہ نے ساری بیماریاں اس ایک ہی چیز سے کیور کر دی، وہ میرا وزن ختم ہو گیا، کولیسٹرول کنٹرول ہو گیا، شوگر کنٹرول ہو گیا، معدے کی پرابلمس ٹھیک ہو گئے. اسٹونز تک تھے وہ جو آپ نے میوزک کا جو ایک فریکوینسی بتایا ہوا تھا، اسٹونز میری نکل گئی، اسٹونز جو تھے گردوں میں یہ نکل گئے. اچھا یہی شخص بتا رہا ہے کہ اس جو آپ نے بتایا تھا کہ اس فریکوینسی پہ آپ نے سننا ہے، اس پہ میں نے ریسرچ کی ہے. یہ وہ فریکوینسی ہے جو انسان کے ذہن کو، انسان کے سائیکولوجیکل طاقتوں کو، اورا کو متاثر کرتے ہیں اور آپ کے اندرونی طاقتوں کو متاثر کرتا ہے، جس وجہ سے آپ کو بہت سارا ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن بہت سے ایسے لوگ آئے ہوا ہی نہیں، ایسے کچھ نہیں ہوا. بہرحال میوزک تھراپی جو ہے نا، تھراپی آج کل استعمال ہوتی ہے، کافی سارا استعمال ہوتی ہے. لیکن ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. صحیح. اور ہر طرح کی میوزک کو نہیں سننا چاہیے. صحیح. جی ڈاکٹر صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی میوزک تھراپی کی حوالے سے بھی. اور ہمارے پروگرام کے وقت اب تقریباً اپنے اختتام کو ہے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سے بہت مفید باتیں اس پروگرام کے ذریعے ہمارے ناظرین تک پہنچ رہی ہوتی ہیں. ایک بار پھر آپ کا شکریہ. اور ناظرین میں ایک بار پھر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو ہیلنگ سسٹم آپ نے کہا یا جو ورک شاپس ہیں یا سیمینارز ہیں، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، وہ کراچی میں
15 تاریخ کو ہے اسی مہینے کی، اور لاہور پی سی میں جو ہے وہ 28 مئی کو ہے، اور راولپنڈی اسلام آباد پی سی میں جو ہے وہ 4 جون کو ہے۔ تو تاریخ یاد رکھیے گا، نمبرز آپ کے پاس ہیں، آپ نمبرز کو نوٹ کر لیں اور اپنے انسٹیٹیوٹ سے ریزرو کرا لیں۔ اور ہمارے پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنے میزبان سکندر اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔